رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا مہینہ اور عزت اور احترام والا مہینہ جاری ہے، اور رمضان کا دوسرا عشرہ بھی انشاءاللہ اختتام پر ہی ہے۔ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، پہلے 10 دن، درمیانی 10 دن اور آخری 10 دن۔ رمضان کہ جو آخری 10 دن ہے اور آخری عشرہ ہے، یہ رمضان کے پہلے جو 2 عشرے ہیں ان سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور ایک انفرادی شان رکھنے والا عشرہ ہے، اور رمضان کے اس آخری عشرے کے انفرادی شان اور اہمیت کی خاص وجہ وہ ہے لیلۃ القدر، کہ اس آخری عشرے میں اللہ تعالی کی طرف سے لیلۃ القدر کی رات اس امت محمدیہ کو دی گئی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور اسی رات کو پانے کے لیے اعتکاف جیسا عمل بھی وہ اس آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ تو رمضان کا یہ مبارک مہینہ بہت انتہائی برکت اور خیر کا مہینہ ہے، لیکن رمضان کے اس مہینے میں جو آخری عشرہ ہے وہ رمضان کے پہلے 20 دنوں کی بنسبت بہت زیادہ ایک انفرادی شان اور اہمیت اور عزت رکھنے والے دن ہیں، اور انفرادی شان اور اہمیت کی خصوصیت اور وجہ وہ یہی ہے کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اس آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اعتکاف یہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کرنے کے کئی طریقے خاص ہیں، عبادت کرنے کے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کی کئی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نماز ایک عبادت ہے اور ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، زکوٰۃ عبادت ہے اور ایک طریقہ ہے اور ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنے قریب ہونے کے لیے، روزہ ایک عبادت ہے اور روزہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، حج عبادت ہے، اور بھی کئی طریقے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے بندوں کو دیے ہیں، لیکن ان عبادتوں میں سے اور ان طریقوں میں سے کچھ عبادتیں اور کچھ طریقے ایسے ہوتے ہیں جو عاشقانہ ہوتے ہیں، اور انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اعتکاف، یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ بس جیسے عاشق معشوق کے در پہ خود کو ڈال دیتا ہے، تیری محبت پائے نہیں جاؤں، بس تیرے قدموں میں بس روح نکل جائے، تو اعتکاف یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے خصوصی قرب حاصل ہوتا ہے، چاہے رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں۔
غیر رمضان میں اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو رمضان میں تو اور بھی بہت زیادہ اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، رمضان میں اور بھی اس کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کے در پہ اعتکاف کرنے والا خود کو ڈال دیتا ہے کہ میں اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گا، اس وقت تک تیرا در نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھ گناہگار اور سیاکار کی مغفرت نہ کر دو، مجھے معاف نہ کر دو۔ اور اعتکاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، کہ یہ آخری عشرہ رمضان کا اتنا انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے بنسبت دوسرے دنوں کے رمضان کے، کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا اور آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مبارک مضبوط باندھ لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور ساری رات حضور علیہ السلام عبادت فرماتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور حضور علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو بھی جگا دیتے عبادت کے لیے، راتوں کو جاگنے کے لیے حضور علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اتنا بہت زیادہ اہمیت، اتنی زیادہ اہمیت اور قدر ہے اس آخری عشرے کی، اور اس میں پھر یہ ایک عاشقانہ عمل اور ایک ایسا محبوب عمل جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ ہے اعتکاف۔ اور اسی طرح آخری عشرے کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ حضور علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے کہ اتنی محنت رمضان کے دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ تو آخری عشرہ یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس آخری عشرے میں اعتکاف یہ ایک بہت انتہائی بنیادی عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا عمل ہے۔ رمضان میں بھی اس کی فضیلت ہے اور غیر رمضان میں بھی اس کی فضیلت ہے، بس رمضان میں اس کی فضیلت غیر رمضان کے بنسبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مسجدوں کے لیے میخ بن جاتے ہیں، کیل بن جاتے ہیں، اس لیے وہ ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں اور ہر وقت ان کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے کہ کس وقت آذان ہوگی اور مسجد میں چلا جاؤں۔ ایسے لوگوں کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا فرشتوں کا ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ کبھی مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں کہ کہاں گئے ہیں، ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں فرشتے، اور اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے فرشتے جاتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی حاجت ہو یا کوئی ضرورت ہو تو یہ فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہے اعتکاف والوں کی فضیلت کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے نفلی اعتکاف سے ہو، چاہے سنت اعتکاف سے ہو، اور چاہے واجب اعتکاف سے ہو۔
یہ فضیلت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ فقہاء نے فرمایا ہے کہ اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ مسجد میں ٹہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں کہ بھئی میں مسجد میں آ گیا ہوں، اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے، ثواب کی نیت سے یہاں بیٹھا رہوں گا، اور اسی طرح عبادت کی نیت کے ساتھ مسجد میں ٹہر گیا ہوں، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اعتکاف کی 3 قسمیں فقہاء نے ذکر کی ہیں، ایک واجب، ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور ایک مستحب۔ واجب اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ ایک مومن مسلمان اپنے اوپر خود لازم کر لے کہ میرے مریض کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں، یہ نظر ہو گیا، واجب ہو گیا۔ 3 دن کا اعتکاف وہ شخص کرے گا، روزہ رکھ کر اعتکاف کرے گا، اس کو نظر اعتکاف، واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ اور دوسرا اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے تو وہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ اس لیے فرمایا کہ ایک بستی والے اور محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محلے سے اور اپنی بستی سے ایک شخص اعتکاف کو بٹھائیں۔ جب ایک شخص بیٹھ جائے گا تو سب کا ذمہ فارغ ہو جائے گا، اور اگر پوری بستی سے اور پورے محلے سے کوئی ایک شخص بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے تو سبھی گناہگار ہوں گے، اسی وجہ سے اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا اعتکاف ہے نفل اعتکاف، نفل بھی کہہ سکتے ہیں اور مستحب بھی کہہ سکتے ہیں۔ نفل اعتکاف سال کے 12 مہینے جس وقت مسجد میں آ جاؤ بس آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، آپ نے جوتے اتارے، دایاں پاؤں آگے کیا، اور آپ نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، ساتھ ہی ساتھ آپ دل میں اعتکاف کی نیت بھی کر لیں۔ یہ ہے مستحب اعتکاف اور نفل اعتکاف۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک نفل اعتکاف کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 1 دن سے کم بھی ہو سکتا ہے، اور تھوڑی سی ساتھ اور تھوڑی سی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ یہی وجہ ہے شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب مسجد میں تشریف لاتے تو جیسے اپنا دایاں پاؤں مسجد میں رکھتے تو ساتھ ہی ساتھ اعتکاف کی نیت کر لیتے، اور کبھی کبھی اپنے شاگردوں کو اور اپنے خادموں کو خبردار کرنے کے لیے تیز آواز سے بھی نیت کر لیتے، تیز آواز سے بھی نیت کر لیتے کہ یہ بھی اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں، اور ان کو ایک درس اور سبق مل جائے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے، نفل پڑھو گے، ذکر کرو گے، استغفار کرو گے، تو آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، بلکہ اعتکاف والا سو بھی جائے تو تب بھی اسے اعتکاف کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہر مومن مسلمان جب بھی وہ مسجد میں آئے اس نیت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ کہ وہ اعتکاف کے ساتھ مسجد میں بیٹھ گیا ہے، ذکر اور اذکار میں مشغول رہے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اعتکاف کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جس شخص نے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے اور دوزخ کے درمیان 3 خندق حائل کر دیں گے، 3 خندق جو لمبائی چوڑائی میں خافتین سے زیادہ ہوں گی۔
خافقین سے زیادہ ہوگی وہ خندق ہے۔ خافقین کے دو معنی محدثین کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے کو جہنم سے دور کر دے گا۔ 3 خافقین، 3 مرتبہ جب زمین اور آسمان کا فاصلہ تم برابر کر دو۔ اور یا خافقین سے مراد اتنا فاصلہ مراد ہے جتنا فاصلہ مغرب اور مشرق کا ہے۔ بہرحال مقصد حدیث پاک کا یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ صرف 1 دن کا اعتکاف، 1 دن کا اعتکاف 3 خندقوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ جب 1 دن کے اعتکاف کی اتنی فضیلت ہے تو جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا اس کے لیے کتنی فضیلت ہوگی؟ جو 2 دن کا اعتکاف کرے گا، 3 دن کا اعتکاف کرے گا، 4 دن کا اعتکاف کرے گا، اس کی کتنی فضیلت ہوگی؟ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے اور دوزخ سے کتنا دور کر دیں گے، اس کو کتنا اللہ تعالیٰ اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ ہمارے ذہن سے بالا تر اور سوچ سے بالا تر بات ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آخری عشرہ شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ہم جب بھی مسجد میں آئیں تو اعتکاف کی نیت کے ساتھ آئیں۔ اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں رمضان کے دن میں یا رات میں کسی بھی وقت ہم فارغ ہیں، ہمارے پاس پورا دن ہے تو آپ اعتکاف کر لیں۔ صبح صادق ہونے سے پہلے آپ مسجد میں آ جائیں اور سورج غروب ہونے کے بعد آپ اٹھ جائیں تو آپ کے 1 دن کا اعتکاف ہو جائے گا۔ آپ رات کو اعتکاف کر لیں، سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائیں، رات گزار دو، عبادت کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو، تھوڑا لیٹ بھی جاؤ، آرام بھی کرو۔ آپ اعتکاف کرنے والے ہیں تب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ جس وقت آپ صبح کی نماز پڑھ لیں آپ کا 1 رات کا اعتکاف ہو گیا، کتنی بہت بڑی بات۔ جب 1 دن کے اعتکاف کی اتنی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس دوزخ اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے اتنا دور فرما دیتے ہیں 3 خندقوں کے برابر، اور ہر خندق کی لمبائی اور چوڑائی وہ خافقین سے زیادہ ہے، جو مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ۔ جب 1 دن کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس آخری عشرے میں جو طاق راتے ہیں ان میں تو خصوصیت کے ساتھ مسجد میں رہنا چاہیے۔ اگر آپ گھر میں ہیں مسجد میں رہو، اگر آپ کسی ادارے میں ہیں تو مسجد میں رہو، کمرے میں اور گھر میں تو ساری زندگی رات گزارنی، ساری زندگی وہاں کمروں میں اور مسجدوں میں گھروں میں گزر جاتی ہے۔ یہ جو طاق راتے ہیں یہ خصوصیت کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاؤ۔ بس آپ یہاں مسجد میں آ جائیں، سورج غروب نہیں ہوا ہے، تھوڑا سا اپنے ساتھ اپنا کچھ، ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ساتھ فروٹ رکھ دیں بہت سارا۔ جو عبادت والے ہوتے ہیں وہ اپنا پیٹ بھوکا رکھتے ہیں تاکہ ان کا دل و دماغ وہ وساوس اور ادھر ادھر سوچوں سے فارغ ہو۔ یہ بھوکے پیٹ کی خصوصیت ہوتی ہے۔ تو 1 دن کے اعتکاف کی اتنی بہت بڑی فضیلت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف 10 فی رمضان کان حجتین و عمرتین، جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ سے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب دیں گے۔ کتنی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ وہاں حج کے لیے جائیں گے اور اتنی تکلیف اٹھاؤ گے، آپ کا کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ بھی پتہ نہیں،
لیکن آپ اعتکاف کے لیے بیٹھے اخلاص سے، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، یا تکف العشر الاواخر من رمضان، کہ حضور علیہ السلام رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف فرماتے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدی، پھر حضور علیہ السلام کے بعد ازواج مطہرات انہوں نے اعتکاف فرمایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے پورے رمضان کا اعتکاف بھی کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے 20 دن اعتکاف بھی کیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے 10 دن اعتکاف بھی کیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا اکثر معمول وہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا تھا۔ اعتکاف کی اس سے بہت بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ جس عمل کو حضور علیہ السلام نے ہمیشہ خود کیا ہے، اعتکاف جیسے عمل کو حضور علیہ السلام نے ہمیشہ خود کیا ہے۔ ہر سال حضور علیہ السلام اعتکاف فرماتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے بعد ازواج مطہرات انہوں نے اعتکاف فرمایا، اور ان کا اعتکاف اپنے حجروں میں ہوتا تھا، اپنے کمروں میں۔ اور عورتوں کے لیے اعتکاف کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ جیسے مرد حضرات کے لیے یہ اجر ثواب ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ اجر ثواب ہے اگر وہ اعتکاف کریں۔ ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں، ہم کو اس چیز سے ان کو دور رکھا ہوا ہے، تمہیں اعتکاف کی کیا ضرورت ہے؟ چائے کون پکائے گا، روٹی کون پکائے گا، کپڑے کون سیے گا؟ یہ سارے کام وہ کر سکتی ہے، آپ اس اعتکاف کے لیے چھوڑیں۔ عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کریں گی، گھر میں اپنے لیے اگر عبادت کے لیے جگہ مقرر کی ہوئی ہے، اسی جگہ میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے گی۔ اگر کوئی جگہ مقرر نہیں ہے تو اپنے گھر میں نماز روزے کے لیے ایک جگہ خاص کر لے گی اور وہاں پر اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے گی۔ اتنی جگہ گھیر لے کہ اس کے لیے نماز روزے میں بھی تکلیف نہ ہو، چارپائی بھی ہو، لیٹنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ جتنی جگہ گھیر لی ہے اس جگہ سے بغیر طبی ضرورت کے اور شرعی ضرورت کے نہیں نکلے گی، بس یہ اس کی مسجد گاہ ہو گئی ہے، یہ اس کی مسجد ہو گئی ہے۔ جیسے مسجد میں اعتکاف کرنے والا مسجد کے حدود سے نکل گیا ہے، چاہے بھول کر ہو یا یاد ہو، تھوڑی سی دیر ہو یا زیادہ دیر ہو، بس اعتکاف ٹوٹ گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا، اب یہ اعتکاف نفل ہو گیا اور ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرنی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے جو جگہ اعتکاف کے لیے خاص کر دی ہے، اس جگہ سے بغیر شرعی ضرورت کے اور طبی ضرورت کے نہیں نکلنا ہے۔ وضو کے لیے، پیشاب کے لیے، بہانہ وغیرہ کے لیے نکل سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے وہاں سے نکلنا درست نہیں ہے۔ جیسے وہاں سے نکلے گی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں یہ ہے وہاں بیٹھ کر گھر کی عورتوں سے کام کاج لے سکتی ہے، سینہ پہ رونا کر سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں میں دھیان نہ دے، بلکہ زیادہ تر اپنا دھیان عبادت میں دے۔ تو اعتکاف کے بہت زیادہ وہ فضائل احادیث میں ذکر ہوئے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اعتکاف کرنے والے کے متعلق، ہوا یعتکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اعتکاف کرنے والے کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اسی طرح جیسے بغیر اعتکاف کرنے والا نیکیاں بار کرتا ہے، اعتکاف کرنے والے کو فری میں وہ نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ عیادت کے لیے نہیں جا سکتا ہے، بار شخص عیادت بھی کر رہا ہے، اس عیادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے بھی دیں گے۔ جنازے میں نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنازے کا اجر ثواب دیں گے۔ آپ اور کوئی خدمت نہیں کر سکتے، مسجد سے باہر جس کام کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، جس نیکی کے کام کے لیے
وہ سارے نیکی کے کام اللہ تعالیٰ آپ کو اجر ثواب دیتے ہیں۔ کتنی بہت بڑی بات فضیلت۔ آپ ایک نیک عمل بار نہیں کر سکتے، بالفرض اگر آپ کریں گے اس میں ریاکاری ہو۔ آپ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے فری میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ثواب دے رہے ہیں، بس آپ کے اعتکاف میں اخلاص ہونا چاہیے۔ فری میں آپ کو اجر ثواب مل رہے ہیں بغیر ریاکاری کی، قبول شدہ اجر ثواب۔ اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے دستور العمل اور طریقہ کار یہ ہے اللہ یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ، کہ نہ مریض کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے، نہ جنازے میں جا سکتا ہے، اور نہ بیوی کو چھو سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ جماع کر سکتا ہے، اور نہ بغیر کسی حاجت اور ضرورت کے مسجد سے نکل سکتا ہے، اور اعتکاف روزے کے ساتھ کرے گا۔ تو یہ ایک دستور العمل ذکر ہو گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا طبی حاجت ہو یا شرعی حاجت ہو اس کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے۔ طبی حاجت جیسے پخانہ پیشاب ہو گیا، وضو ہو گیا، اور جنابت کے غسل ہو گیا جب احتلام ہو جائے۔ ٹھنڈک کے لیے غسل نہیں کر سکتا اعتکاف والا، اور جمعے کے لیے بھی غسل نہیں کر سکتا۔ اگر ان دو غسلوں کے لیے مسجد سے نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح شرعی ضرورت، اگر کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوا ہے کوئی کہ وہاں پر جمعے کی نماز نہیں ہے تو جمعے کی نماز کے لیے نکل سکتا ہے، دوسری جامع مسجد میں جا کر وہاں جمعہ پڑھ کے جلدی واپس آنا، یہ شرعی ضرورت ہے۔ تو بہرحال وقتاً فوقتاً اعتکاف کے مسائل ہم انشاءاللہ ذکر کرتے رہیں گے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اعتکاف یہ بہت انتہائی اہمیت کا حامل اور ایک بنیادی عمل ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، خصوصاً اس رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے مہینے میں آخری جو 10 دن ہیں ان میں اعتکاف کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے 10 دن کے اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں، ایک دن کا اعتکاف ہو، ایک گھڑی کا اعتکاف ہو، یہ بھی کافی ہے۔ اور اسی طرح اس آخری عشرے میں ایک دوسرا بنیادی عمل آتا ہے جس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ جتنا بیان ہم نے اعتکاف پہ کر لیا ہے، یہ اس سارے اعتکاف کا مقصد ہے لیلۃ القدر، کہ ہم لیلۃ القدر کو پائیں۔ 2-3 باتیں ذکر کرتا ہوں، اگلا جمعہ پھر لیلۃ القدر نہیں ہوگی، آخری رات ہوگی، تھوڑی سی فضیلت ذکر کر لیتا ہوں۔ تو لیلۃ القدر قرآن پاک میں پوری سورت نازل ہوئی ہے، سورۃ القدر، اور یہ ایک ایسی رات ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خصوصیت کے ساتھ دی گئی ہے۔ پہلی امتوں کو یہ رات نہیں دی گئی۔ اور لیلۃ القدر کو قدر اسی لیے کہتے ہیں، لیلۃ رات کو کہتے ہیں، اور قدر کیوں کہتے ہیں؟ قدر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس رات کی عظمت اور شرافت کی وجہ سے اس کے لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ اس رات کی بہت بڑی عظمت اور شرافت ہے۔ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ کتنی بہت بڑی عظمت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور اس رات میں اور بھی بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اور یا لیلۃ القدر کو قدر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنے سے پہلے جو مومن مسلمان اپنی عزت کھو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے نظر کرم سے گر چکا تھا، گناہوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا تھا، لیکن جب لیلۃ القدر آئی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے لگ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر و منزلت بڑھا دی ہے کہ یہ قدر اور منزلت والا شخص ہے۔ اس رات کی وجہ سے اس کو قدر اور منزلت اور عزت حاصل ہوئی، اسی لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور یا لیلۃ القدر اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح،
کہ فرشتے اترتے ہیں اور روح اترتے ہیں، اور ان کے اترنے کی وجہ سے اور ان کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو فرشتے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ جہاں تنگ ہو جاتا ہے۔ قدر کے ایک معنی ہے تنگ۔ جب فرشتے اور روح آتے ہیں تو یہ زمین ان کے آنے کی وجہ سے تنگ ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ بہرحال لیلۃ القدر یہ عظمت اور احترام اور قدر والی رات ہے، اور ہمیں اس رات کی عبادت سے بالکل محروم نہیں ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشہر قد حضرکم، کہ آپ لوگوں پر ایک ایسا مہینہ آیا ہے وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 فقط حرم الخیر کلہ، کہ اس رات سے محروم ہونے والا ایسا ہے کہ وہ سارے خیر سے محروم ہو گیا ہے۔ وَلَا يَحْرُمُ خَيْرَهَا، اور اس کے خیر سے محروم نہیں ہوتا ہے الا محروم، مگر وہ شخص جو حقیقت میں محروم ہو۔ اس رات میں عبادت کرنے سے، اس رات کے خیر سے، اس رات کی برکت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش سے محروم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر محروم ہوتا ہے تو وہی شخص ہوتا ہے جو حقیقت میں محروم ہوتا ہے، جو حقیقت میں بدبخت ہوتا ہے، حقیقت میں کم بخت ہوتا ہے، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نظر کرم سے گرا ہوتا ہے، جو حقیقت میں اپنی نگاہوں میں بھی گرا ہوتا ہے۔ ایسا شخص اس رات کی اہمیت سے، اس رات کی برکت سے اور عزت سے محروم ہو جائے۔ تو ایسی رات کی عبادت سے اور ایسی رات کی فضیلت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ کم سے کم سب سے پہلے تو بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ جو طاق راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی راتیں، ہم اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے گھر میں اعتکاف کر کے بیٹھ جائیں۔ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت بھی ہو، اعتکاف کی نیت سے آ کے بیٹھ جاؤ، عبادت میں مصروف ہو جاؤ، عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ اگر آپ اعتکاف نہیں کر سکتے، ساری رات عبادت نہیں کر سکتے، کچھ حصہ آپ عبادت کر لیں۔ اگر کچھ حصہ نہیں کر سکتے تو کچھ حصے کا کچھ حصہ کر لیں۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم آخری پہر میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، آپ اس میں 2 رکعت تہجد پڑھ لیں۔ اگر 2 رکعت تہجد نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم ویسے دعائیں مانگ لو۔ اتنی عظمت اور احترام والی رات ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، کم سے کم عشاء کی نماز اور صبح کی نماز وہ جماعت سے پڑھ لو۔ اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتے، خود کو فائر مار دے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر جینے کا لیلۃ القدر یہ تو بار بار نہیں ہوتی۔ صبح کی نماز جو شخص جماعت سے پڑھے حدیث میں، اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو درمیانی رات کا اجر ثواب فری میں عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ نے صبح اور عشاء وہ جماعت سے پڑھی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لیلۃ القدر کا اجر ثواب لکھیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ جو عبادت کرے گا، جو جتنی زیادہ عبادت کرے گا اتنی زیادہ اس کی فضیلت بڑھے گی۔ اگر کوئی رات لیلۃ القدر کی نہیں بھی ہے، بالفرض 21ویں رات ہے، لیلۃ القدر کی نہیں ہے، اور آپ نے لیلۃ القدر کی نیت سے عبادت کی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر کا اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا ثواب کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ آپ نے لیلۃ القدر کی نیت سے عبادت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو وہی عبادت کا اجر ثواب دیں گے۔
کتنی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ اس رات کے خیر سے محروم نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس رات کے خیر سے محروم مت کرو، اس رات میں مجھے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ رات ليلۃ القدر کی ہے تو میں کیا پڑھوں اس میں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اس طرح دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والی ذات ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، اور معافی کو پسند کرنے والی ذات ہے، فاعف عنی، سو مجھے معاف فرما دے، سو مجھے معاف فرما دے۔ اگر کسی کو عربی میں یہ دعا یاد نہیں ہے تو اپنے الفاظ میں مانگو، اپنے الفاظ میں استغفار کرو، توبہ کرو، نوافل پڑھو، اپنے الفاظ میں کوئی بھی دعا مانگو اگر تمہیں یہ دعا یاد نہیں۔ تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رمضان کا جو آخری عشر آ رہا ہے، اس رمضان المبارک کے پورے مہینے کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اور رمضان کا جو آخری عشر ہے اس کا تو ایک ایک سیکنڈ انتہائی قیمتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے توبہ اور استغفار، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ اور استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ خصوصاً جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، جو طاق راتیں ہیں، ان میں تو ہم سب کو ان راتوں میں عبادت بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اعتکاف جیسا خصوصی عمل ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور ہمیں یہاں بھی اعتکاف کا وہ اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں ان سے بھی اعتکاف ان کو بھی اعتکاف کرنے کی ترغیب، اور ان کو بھی اعتکاف کرنے کا اہتمام وغیرہ کر لینا چاہیے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صل علی محمد کما تحب و ترضی۔